जी, जो बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आए। हम लोग इंशाल्लाह हदीस के साथ पढ़ने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि एक फ़ातिहा पढ़ के और 3 मरतबा कुल वल्लाह सूरह इखलास पढ़ के इन मरहूमीन को इसाल फरमा दीजिए। हमीदा बेगम बिनते सैयद मुबारक हुसैन नकवी, हैदर हुसैन रिजवी, शरियार हुसैन रिजवी, शरियार हैदर रिजवी, सैयद जुल्फ़िकार हैदर रिजवी और तमाम मरहूमीन मरहूमात इस खानवादे के और कुल मोमिनीन मोमिनात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जी, मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर ज़ीशान हुसैन से कि वहाँ हदीस के साथ तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم إن ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اختملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي ثالثا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموما إلا وفرج الله هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا تقلب حاجة وإلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فثنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ماشاءاللہ جزاک اللہ عزیز شان اتنی اچھی تلاوت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچائے. میں گزارش کروں گا کہ مرحومہ کے نواسے آ کے نذرانہ عقیدت پیش کریں اور سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد اور محمد و آل محمد صلوات. باری دے کنارے صلوات. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے جان کتنے برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا جانے کتنے برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے سامنے بچوں کے خوش
رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، شکریہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اب مولانا سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ Ahsan for nice recitation, both the brothers, mashallah. May Allah bless the soul of your marhum grandma. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم مغفورہ سید حمیدہ بیگم بنت سید مبارک حسین نقوی، مرحوم مغفور ذوالفقار حیدر رضوی، مرحوم مغفور حیدر حسین رضوی، مرحوم مغفور شہریار حیدر رضوی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير، أفوض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين،
سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹائم. ایسا لگتا ہے کل حیدر بھائی کا انتقال ہوا اور آج ان کی والدہ. ایسے کل کی بات لگتی ہے کہ نیو ملینیم شروع ہو رہا ہے اور کمپیوٹر صحیح کام نہیں کریں گے اور 24 سال گزر گئے اور کچھ دنوں میں 2025 شروع ہو جائے گا. تو سب سے مہم چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ ہے ٹائم. ہماری زندگی سے ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. کیا ہم بھی اس ٹائم سے کچھ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ جیسے اس کو امیجنری طور پہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر ایک رسی ہے اور ایک طرف سے ایک بلیک ماؤس کالا چوہا اسے کھا رہا اور ایک طرف سے سفید چوہا. تو کہا یہ کالا چوہا اور سفید چوہا کیا ہے؟ کہا یہ دن اور رات ہے جو اس رسی کو کاٹ رہے ہیں اور مسلسل کاٹ رہے ہیں اور ہر طرف خطرہ ہے اور ہم کبھی بھی نیچے گر سکتے ہیں. تو عقیدہ ہو یا عقیدہ نہ ہو، جو بھی اس دنیا میں آیا، جس نے سانس لیا، اسے اس دنیا سے جانا ہے. آئے اپنی مرضی سے نہیں تھے، جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں. نہ آنا اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے. اب یہ بیچ کا وقت ہے، اس کو بھی اس کی مرضی کے مطابق گزارے کہ جس کی مرضی سے آئے ہیں یا اس میں اپنی مرضی چلائیں. تو وقت بالکل کم ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو. لیکن دنیا ہمیں اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب ہمیں اپنی قبر میں لٹایا جائے گا تو اس وقت ہماری آنکھ کھلے گی، لیکن یہ والی آنکھ نہیں کھلے گی، پھر کوئی اور آنکھ کھلے گی، برزخی آنکھ کھلے گی. اس وقت ہم کہیں گے الہاکم التکاثر. خدایا میں تو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں تھا، میں تو سمجھتا تھا اسی دنیا کے اندر سارا اینڈ ہے. میں نے تو اپنے بچے کو ڈیٹا سائنٹسٹ بنایا، کہا اے آئی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام کرو، لیکن کبھی اس سے یہ دقت نہیں کی کہ بھائی یعنی اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. کیا اس کے لیے میں خود تیار ہوا؟ کیا اس کے لیے میں نے اپنے بچے کو تیار کیا؟ کیا اس موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ تو یہ آیت جناب امیر نے پڑھی
کب پڑی؟ جب ضربت لگی سر پر، شہادت کے منتظر تھے، فزت و رب الکعبہ بھی کہا، اور یہ آیت پڑھی، ہاتھ میں مٹی لے لی، کہا منہا خلقناکم، اس مٹی سے خدایا تو نے مجھے خلق کیا، وفیہا نعیدکم، خدایا اسی مٹی میں تو مجھے واپس پلٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے خلق کیا، مٹی میں پلٹائے گا، لیکن یہ اینڈ آف دا اسٹوری نہیں ہے، اسی میں سے خدایا تو مجھے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سجدہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ میں نے تمہیں اس میں سے خلق کیا ہے، دوسرا سجدہ میں تمہیں اسی مٹی میں واپس لے کر جاؤں گا، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی ہے، دو سجدوں کے درمیان ہماری زندگی ہے۔ ہاں، جب پیدا ہوئے تو اذان اور اقامہ، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، بھئی اذان دو، اقامہ دو، بولا اذان اقامت دے دی تھی اس وقت، اب صرف اور صرف الصلاۃ الصلاۃ، اس کا مطلب وقت۔ تو بہترین چیز جو انسان اس دنیا میں کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ استغفار یعنی کیا؟ صرف اور صرف پڑھنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر صرف اور صرف پڑھنا ہے تو میں ایک اچھا سا پروگرام بنا دیتا ہوں، آج کل تو پروگرام بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی میں دو، فوراً وہ بنا دے گا کہ وہ آپ کی جگہ تسبیح کرتا رہے اور لوپ میں چلتا رہے، اور اس لوپ کو آپ چلاتے رہیں۔ نہیں، استغفار یعنی خدایا میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ بہترین چیز ہے، یہ بہترین گفٹ ہے جو ہم اپنے مرحومین کو بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل کی سیزن جو ہے وہ کہتے ہیں 25 دسمبر، امیزون بھی پاگل ہو رہا ہے، سب جگہ گفٹ لے کے جا رہا ہے۔ کیا مرحومین کو بھی کوئی گفٹ دے سکتے ہیں؟ کیا گفٹ ان تک پہنچتا ہے؟ بہترین گفٹ وہ استغفار ہے۔ اسی لیے انبیاء کی دعا رب اغفر لی، خدایا تو پہلے مجھے معاف فرما، میں صاف ہو جاؤں، رب اغفر لی ولی والدیہ، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ایک شخص تھا، میں کہتا تھا میں نے جو خدا دے وہ لے لوں، میری کوئی حاجت نہیں تھی، خدایا تو مجھے بیٹا دے۔ جیسے جناب یحییٰ زاہد تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے بھی کوئی چیز نہیں چاہیے، خدا تو دے گا تو میں لے لوں گا، لیکن مانگنا نہیں۔ لیکن کہا جب میں عرفات کے میدان میں تھا اور میں نے دیکھا ایک بچے کو روتے ہوئے، ہاں وہ کہہ رہا تھا والدیہ والدیہ، خدایا میرے ماں والدین کی مغفرت فرما، اس دن میرے دل میں یہ خواہش آئی خدایا تو مجھے بھی اولاد دے جو میری مغفرت کرے۔ ہاں، یحییٰ نے بھی کب دعا مانگی؟ کہا میں نبی خدا اور یہ مریم خاتون جس کو جگہ نہیں دیتے تھے، میرے پاس کبھی آسمان سے کھانا نہیں آیا، اس کے پاس آسمان سے کھانا، میں کھانا اس کے لیے لانا چاہیے، اور اس کے پاس ایسے فروٹس ہیں کہ جو بازار سے اگر میں بھی لانا چاہوں تو نہیں۔ تو کہا مریم میں صرف تمہارے حجرے میں آ سکتا ہوں، آپ خدا کی عبادت کرتی ہیں، آپ کے پاس یہ کہاں سے؟ تب کہا یہ خدا کا رزق ہے، جسے چاہے بغیر حساب دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، بابا سے بلند سلوات۔ ماں کی مجلس ہے، اب جب ماں کی مجلس ہے تو کل میں کہہ رہا تھا وہ ابراہیم مجاب جو موسوی سید ہے، کس طرح اس نے اپنی والدہ کو اٹھایا ہوگا۔ جب والدہ کو اٹھایا ہوگا
تو جتنی تکلیف اس کے بچے کو ہوئی ہوگی اس سے کئی زیادہ تکلیف اس ماں کو ہوئی ہوگی. میں نے کہا تو تھا کہ اپنے بچے کو مجھے لے کے جا امام حسین کے پاس، لیکن بار الہ یا میرے مولا میں نے بڑی غلطی کی، میرے بچے کو کتنی تکلیف ہوئی. پھر اس کی دل سے کیا دعا نکلی ہوگی، خدایا یعنی اے میرے مولا آپ مجھے جواب دیں یا نہ جواب دیں، میرے بچے کو جواب دیجیے گا. یہ ماں کی دعا، یہ ماں کی دعا، یہ قرآن ہے. خدا بند متعال ہمیں سب یہ توفیقات نصیب. ہم چاہتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان 7 دفعہ صحیح کرتے ہیں. یہ محبت ہے ماں کی، 7 دفعہ اس نے صحیح کی. اگر 7ویں دفعہ بھی پانی نہ ملتا تو وہ خاتون اس جنگل میں، اس کالی پہاڑیوں کے درمیان کتنی دفعہ وہ صحیح کرتی وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن 7 دفعہ جب اس نے صحیح کی اور دوڑتی تھی، بیچ میں جب اس کی نظر سے جناب اسماعیل اوجل ہوتے تھے. خدا کی خدائی، اس کا مطلب خدا کی خدائی. ماں کی دعا کس طرح جوش میں آئی کہ وہ ڈھونڈ رہی تھی پانی صفا و مروہ کے درمیان. جب وہ آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، بچے نے اپنے پاؤں کو رگڑا اور وہیں سے پانی نکلا. کیسا پانی نکلا؟ ایسا پانی نکلا کہ آج بھی کہا جاتا ہے دنیا کا بہترین پانی زمزم. آج بھی یعنی کھینچنے والے کھینچتے جاتے ہیں لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا. دنیا کا بہترین پانی. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی اگر زمزم کا پانی مل جائے تو اس میں آپ ایڈ کرتے جائیے اور اسے پیتے جائیے، اس کو ایسا کہ ختم نہ ہو. ہمیشہ آپ زمزم پی رہے ہیں، دنیا کا بہترین پانی. لیکن ماں کی دعا. اس جگہ میں نے پہلے بھی کہا لیکن لیٹ می ریپیٹ، اس جگہ اگر بابا سے کہا ہو کہ بھیا آپ دیکھ کے آئیے پانی ہے، تو کہا نہیں پانی نہیں ہے. آپ دوسری دفعہ بابا سے کہیے بابا نہیں چاہیے. باپ کہتا ہے آئی ورک وتھ مائی لاجک. اب پتہ نہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا اوریجنل انٹیلیجنس، لیکن کہتا ہے نہیں دوسری دفعہ نہیں، کہیں اور بھیجو گی تو میں چلا جاؤں گا. لیکن ماں کی ممتا. اسی لیے پیغمبر جیسے پیغمبر سے پوچھا میں کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میں کچھ انفاق کرنا چاہتا ہوں، کہا فللوالدین. میں کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کہا جاؤ اور نیکی کرو اپنی والدہ سے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا میں نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر لی، اب دوبارہ اور کرنا چاہتا ہوں. والدہ امک. پھر تیسری دفعہ آیا، کہا 2 دفعہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. تیسری دفعہ کہا جاؤ ماں کا، یعنی ماں کے ساتھ اچھا کرو. پھر چوتھے مرحلے پر کہا اب جاؤ اپنے بابا کے پاس. ماں کا ماں کا ماں کا. اور چوتھے امام کا کہنا یہ میرے لیے ہے باقاعدہ کہ حق تو ادا کرنا دور کی بات، تم اپنی والدہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ہم سب چھوٹے تھے، ہم نے یہ سب بہت تنگ کیا والدہ کو. یہ کیا کھانا بنا، یہ میں نہیں کھاتا. کبھی اچھا کھانا بنایا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن ہم نے کچھ بھی غلطی ہوئی تو فوراً کتنا تنگ کیا. کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے شکریہ ادا کیا ہو؟ مجھے یاد نہیں. ہم ماشاءاللہ کارپوریٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، اگر ایک کافی بھی خریدتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں تھینک یو. اور وہ خدا کہتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو میں ہوں تمہارا خالق. سورہ لقمان میں ہوں تمہارا خالق. لیکن اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو.
جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدائے متعال کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. کہا نعمت دینے والا میں ہوں، لیکن میں نے جس وسیلے کو استعمال کیا کیا تم نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ تو اس وسیلے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب ہم جاتے ہیں قبرستان میں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل الدیار من المسلمین. سلام کرنا مستحب، جواب دینا بھئی آپ آئے قبرستان میں آپ سلام کرتے ہیں تو یہ تو سب کیا یہ جواب دیں گے؟ ہاں یہ جواب دیتے ہیں، آپ نہیں سن سکتے. اسی لیے جب میرا مولا نکلا قبرستان کے نزدیک سے تو اس نے باتیں کی. کہا مولا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ کہا تم سے بہتر سنتے ہیں. کیا کہا؟ تم سے بہتر سنتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے بہترین پروویژن، بہترین پروویژن جو تم لے آ سکتے ہو اس دنیا کے لیے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، وہ ہے پائٹی. ہم فضائل سنتے ہیں ماشاءاللہ اور فضائل امیر، لیکن اگر کبھی فضائل سننا ہے تو فضائل سنیے مولا کے کس سے؟ مولا کے صحابی سے. 2 قافلے چلا کرتے تھے، رحلت الشتاء والصیف، ہاں ایک ونٹر کا اور ایک سمر کا. ایک دفعہ یہ لوگ یمن جایا کرتے تھے، ایک دفعہ شام جایا کرتے تھے. امام کا ایک صحابی امام کا ہے وہ چلا گیا شام، امام کی شہادت کے بعد گیا. وہاں تھا معاویہ، اسے پتہ چل گیا کہ مولا کا چاہنے والا یہاں آیا ہے اور فائنینشیل اسٹریس میں ہے. تو اسے بلایا اس کو دربار میں، اور دربار میں بلانے کے بعد کہا صرف لنا علی، اپنے مولا کی تعریف میرے سامنے کرو. اس نے کہا کچھ نہ کچھ یہ مولا کی برائی کرے گا، میری تعریف کرے گا، میں اسے نوازوں گا. اور تب اس نے تلوار نکالی اور تلوار کے ٹیکے سے دیا. کہا سب کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ میرے مولا کی فضیلت کو سنیں. اس نے کہا لیکن میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم بیان نہ کرو. جب اس سے کہا تو اس نے مولا کی فضیلت بیان کی. کس طرح؟ کہا رات کی تاریکی، رات کی تاریکی اتنی ہو چکی تھی کہ سارے کے سارے ستارے نمودار ہو چکے تھے، سب اپنے بستر میں جا چکے تھے. اس وقت میں نے اپنے مولا کو دیکھا، وہ مصلی عبادت پر تھے. لیکن کیا صرف اور صرف مصلی عبادت پر تھے؟ کہا یتململ کتململ الحدید، یعنی جس طرح کوئی سانپ اگر کسی کو کاٹ لے اور کاٹنے کے بعد اس کے خون میں جو ریئیشن ہو اور لگتا ہو اور کس طرح وہ تڑپتا ہے، میں نے اس طرح اپنے مولا کو تڑپتے ہوئے دیکھا. یتململ کتململ الحدید ویبکی بکاء الحزین، اور ان کا گریا تھا کیسا گریا؟ ایسا غمگین کہ جیسے کوئی غم کے مارے کوئی شخص رو رہا ہو. یبکی بکاء الحزین، سانپ کے کاٹے کی ہوا تڑپ رہا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ آہ آہ من قلت الزاد وطول السفر، یعنی میرا پروویژن کتنا کم ہے اور میرا سفر کتنا بڑا ہے. مولا کا یہ کہنا میرا پروویژن کتنا کم ہے اور میرا سفر کتنا لمبا ہے. دعائے کمیل، عبدک الذلیل مسکین لا یملک لنفسہ نفعا. میں کہوں گا مولا، ہم تو فضائل پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ضربت علی، ایک ضربت جب کل کفر کے سامنے آیا، ضربت علی، ایک ضربت یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تمام انبیاء
جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، اس کی عبادت ایک طرف، یہ ضربت ایک طرف. تو کیا تو کیا یہ برابر ہے؟ نہیں، کہا یہ افضل ہے، یہ پھر بھی بھاری ہے. اور اس امیر کی نماز کے مصلے پر یہ حالت، اس کا مطلب ماننے والے کو ایک وارننگ دے کے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ قرآن کیوں آیا؟ لتنذر الناس، یہ وارننگ دینے کے لیے. وارننگ کیسے؟ جیسے سورہ یوسف میں وارننگ دی، تمہارے 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، لیکن 7 سال جو اچھے ہوں گے اس کے بعد 7 برے سال بھی ہیں. 7 اچھے سال میں تم کو کہتا ہوں اپنے کراپس کی حفاظت کرو. میں تم کو سکھاتا ہوں کس طرح کراپس کی حفاظت کرنی ہے. بڑے بڑے سیلو بنائے اور بات سنی، اور 7 سال تک بڑی اچھی فصل ہوئی، اور 7 سال پھر وہی غلہ حضرت یوسف نے تقسیم کیا اور استعمال کیا. کہا یوسف اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. یو آر دا بیسٹ پلانر. ہاں، انہوں نے کہا نا کہ میں بہترین پلانر ہوں. یوسف کہاں؟ یوسف تھے کنعان میں. کہاں تھے؟ کنعان میں. یوسف کو ان کے بھائی اگر کنویں کی گہرائی میں نہیں پھینکتے تو مصر کی اونچائی سے نہیں نکلتے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو کنویں میں دیکھتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن نہیں، اس کنویں کے بعد، اس ٹنل کے بعد دیر از اے لائٹ. پلانر کون ہے؟ پلانر وہ ہے. اس پہ ہمیں اپنے آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی یہ عقیدہ دے کر جانا ہے. آخر میں ہم یہ نہیں پوچھتے بھائی کس بینک کا کون سا پاسورڈ ہے، ہم یہی پوچھتے ہیں جب انسان کو وہ ہلا رہے ہوتے ہیں، هل انت على العهد الذي فارقتنا من شهادتي، یعنی آپ جو لے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان مہم ہے. کون سا ایمان؟ حضرت عبد المطلب. ابرہا کا لشکر باہر کھڑا ہے، ایک دم سے رپورٹ آئی، آپ کے سارے اونٹ گئے. انہوں نے قبضہ کر لیا. مکے کے جتنے بھی لوگ تھے سب پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. اس وقت جناب عبد المطلب پیغمبر کے دادا، اس نے کہا کوئی ہے جو حبشی زبان ان کی جانتا ہو؟ کہا ہے. آئے ابرہا کے پاس، کہا میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، کہو کیا چاہتے ہو؟ عجیب ہیبت سے بیٹھا ہوا تھا. کہا میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. ایک دم سے ناراض ہوا. میری نظر میں تمہارا ایک بھرم تھا، تمہیں اپنے اونٹ کی فکر ہے. میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. میں خانہ کعبہ کو بالکل لیول کر دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مکے میں آئے، میں چاہتا ہوں لوگ یمن میں آئے. کیوں یمن میں آئے؟ میں نے معبد خانہ بنا دیا ہے. بھائی معبد تم کو عبادت چاہیے؟ نہیں، مجھے پیسہ چاہیے. یہ ٹریڈ سینٹر جو مکہ ہے، جس میں دونوں جگہ سے کاروان آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ورلڈ کا ٹریڈ سینٹر وہاں پر بنے. اور یہ بن نہیں سکتا جب تک میں اسے ڈھاؤں نہیں. میں اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں. لیکن میں نے جب آپ سے بات کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ اپنے اونٹوں کی فکر میں لگے ہوئے. اگر آپ کہتے تو میں سوچتا. کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور گھر کا مالک ہے. کیا کہا؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں. گھر کا بھی رب ہے، اور گھر کا رب اس کی حفاظت کرے گا. کیا ہاتھی سے کوئی بڑا جانور تھا؟ بڑے بڑے ہاتھی لایا تھا. خدایا تو اس سے کوئی بڑا ڈائنوسر بھیج دے. ایک ہی ڈائنوسر منہ کھولے یہ سب کے سب بھاگ جائے. کہا نہیں، تم جتنا بڑا جانور لاؤ گے میں اتنا چھوٹا جانور. ہاں، ابابیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
تو کیا یہ رب البیت ہے؟ یہی عبد المطلب، یہی عبد المطلب کہتے ہیں خدایا میں جیسے ہمارے حیدر بھائی volunteer تھے, I still miss his volunteer works. No, always he was in the kitchen. He was the last person to leave the Imam Barga. May Allah accept all his amal and our amal too, inshallah. تو عبد المطلب کہتے ہیں میں کہتا ہوں میری مدد کرو, کنواں کھودنا ہے تو کوئی آتا نہیں, خدایا تو مجھے ہی 10 بچے دے دے. If I have 10 sons, then don't have to go out. میں اپنے ہی بچوں کو کہوں گا آ جاؤ بھیا اور میرے کام ہو جائیں گے. تو خدایا تو 10 دے دے. ایک نہیں تھا, کتنے مانگے؟ 10. If you will give me 10, I'll sacrifice 1. بہت سی دفعہ ہم سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے یحییٰ کہ والد جناب زکریا مریم کو دیکھا, دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد خود زکریا پریشان ہو گئے. کہا خدایا غلطی ہو گئی, میں نے تو دعا کر کے میں خود پریشان ہو گیا ہوں, میں اس ایج میں, میری وائف اس ایج میں. کہا تم نے مانگا ہم دیں گے, تم نے مانگا ہم دیں گے. کہا خدایا لیکن I cannot digest it. What is the sign? He says you will not be able to talk for 3 days. اور یحییٰ دیا. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ بھی مانگا اور خدا بند متعال نے 10 دیے. جناب سارہ, جناب ابراہیم کی زوجہ, پہلے اسماعیل ہوئے, پھر یہاں پر جناب سارہ کے پاس, جیسے ہم نہیں کہتے مصحف فاطمہ جبرائیل آئے اور ساری, اس طرح جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جناب سارہ سے کہا کہ خدا بند متعال آپ کو اولاد سے نوازے گا. حاجرہ تو چلی گئی, جناب اسماعیل بھی چلے گئے. اب یہ 90+ والی خاتون, اور اسے یہ بشارت دی گئی, تو ہم اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں یو آر کڈنگ. 90+ نہ مجھے خدا بند متعال بچہ دے گا, وہ بھی بچہ ایسا دے گا کہ وہ نبی بنے گا. تو قرآن میں ہے, انہوں نے ایک دم سے کہا کہ یعنی I cannot take it, لیکن کہا جب خدا ارادہ کرے تو خدا دیتا ہے. یہاں پہ 10 بچے ہوئے, اور 10 بچے ہونے کے بعد یہ وقت آیا کہ ذبح کرے. کون سے بچے کو ذبح کرے؟ سب سے بہترین بچہ جناب عبداللہ, سب سے خوبصورت, اخلاق میں سب سے اچھا. لوٹری نکالی حضرت عبداللہ, انہوں نے اپنی چھری نکالی اور کہا میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا ایسا خوبصورت بچہ آپ کیسے اس پہ چھری رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, مکے والوں نے کہا ہم لوگ نہیں لے سکتے. خیبر سے کوئی آیا, اس نے کہا ایسا کرو لوٹری نکالو جناب عبداللہ اور 10 اونٹ کے درمیان. نکالا دوبارہ جناب عبداللہ. کہا اونٹوں کو بڑھا دو, 10 تھے اب 20 کر دو. دوبارہ عبداللہ. 30 کر دو, دوبارہ عبداللہ. یہاں تک کہ 100 گئے. جب 100 ہوئی تو آ گئی نام کس کا؟ اونٹوں کا. تو عبداللہ ریلیز ہو گئے. کہا اب تک تو تم نے مستی کی تھی, 10-10 بڑھاتے رہے تھے, اور جیسے ہی اب یہ آ گیا تو یعنی اب 100 اونٹ اور عبداللہ نہیں, میں نہیں لیتا اس کو. دوسری دفعہ نکالو 100 اونٹ اور عبداللہ. دوسری دفعہ آئے 100 اونٹ, کہا نہیں اب بھی میں نہیں لیتا. تیسری دفعہ 100 اونٹ اور عبداللہ, تو تیسری دفعہ بھی 100 اونٹ آئے. پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس کا کھانا کھلا. یہ ہے جناب عبداللہ. تو پیغمبر کے والد خوبصورت, لیکن پیغمبر نے کیا اپنے والد کو دیکھا نہیں. حلیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی تھی جب پیدا ہوئے تب. جناب آمنہ کیا کچھ عرصہ رہے اور پھر جناب آمنہ بھی چلی گئی.
آج کل کیا ہوتا ہے، جب بھی کسی کو کوئی بات منوانی ہو تو ڈو سوشل بائیکاٹ. اف یو ول ڈو بائیکاٹ آٹومیٹکلی ہی ول سرنڈر. تو جناب ختیجہ کا بھی انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. کون ختیجہ؟ کبھی میرے سمجھ میں نہیں آتا. جس کو عرب کہے ملیکۃ العرب، جس کا مال التجارہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں 80,000 اونٹ لے جاتے ہوں. ایک ہمارے استاد تھے، ان کا نام تھا آغا کافی. وہ کہتے ہیں اگر کسی کا ایک 16 ویلر ہو تو اس خاتون کا پیر زمین پہ، جس کے 80,000 16 ویلر ہوں، ہاں اس کے پاس کتنے نوکر ہوں گے، کتنے ان کو سنبھالنے کے لیے ہوں گے، کتنا اس کا مال التجارہ ہوگا، کیا ویلتھی خاتون ہوگی. سکسسفل بزنس وومن. وی نو ہاؤ ٹو ڈو بزنس ہیئر ان دس ورلڈ. لیکن یہ ختیجہ کی ایک ہی تعلیم کہ تم دنیا میں بزنس کرنا جانتے ہو، میں آخرت میں نے خدا سے بھی بزنس کیا. اور خدا سے کیسا بزنس کیا؟ جناب پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ آپ میرا مال التجارہ لے کے جائیے. میسرہ کو ساتھ بھیجا. میسرہ نے جب سنایا، امیزنگ، ان کے ساتھ ساتھ بادل چلتے ہیں، ان کے ساتھ راہب کیا کیا کہتے ہیں. تب انہوں نے کہا یہ اخلاق کے لحاظ سے رائٹ پرسن ہے. مکے کا کوئی بھی ایسا امیر شخص نہیں تھا جس نے ختیجہ کے لیے رشتہ نہ بھیجا ہو. لیکن کیا ڈائریکٹ رشتہ بھیجتے تھے؟ نہیں، رشتہ بھیجتے تھے کسی خاتون کے ذریعے. وہ خاتون آتی تھی جناب ختیجہ کے پاس اس بڑے شخص کا، وہ آپ کا لیول کا تو نہیں لیکن امیر ہے. he wants to marry you. says no, reject. کتنی خواتین کو ریجیکٹ کیا. جب اس تمام کی تمام خواتین کو ریجیکٹ کیا اور یتیم ابو طالب کے گھر میں خود یعنی پیغام لے کے اپنے چچا کے پاس بھیجی تو سب کی سب نے بائیکاٹ کر دیا. کہا اب تمہیں ضرورت ہے ہماری، ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے. کچھ پلان ہم کرتے ہیں، کچھ پلان اللہ کرتا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے یہ مشرک خواتین میں سے کوئی بھی نہ آئے. مشرک خواتین تو نہیں آتی تھی، مشرک خواتین جو مدینے سے بھی خواتین آتی تھی ان کو بھی جناب ختیجہ کے پاس نہیں جانے دیتی تھی. کبھی کہتا ہے نا آج کل سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا. انسان بہت سی دفعہ مجمع میں بھی ہوتا ہے لیکن اکیلا ہوتا ہے. ملیکۃ العرب جس کے گھر میں اتنا آنا جانا، اس کو سب جگہ سے کاٹ دیا. کتنا بڑا ڈپریشن. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ پیغمبر سے شادی کی ہے. لیکن خدا کی شان ہے. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں آیت تطہیر کی وارث سے میں نے تمہیں نوازا. کبھی کہا نہیں، لیکن جب اکیلے ہوتی تھی تنہائی میں تو وہ باتیں کرتی تھی. کس سے باتیں کرتی تھی؟ جنین سے، جناب سیدہ سے پیٹ میں. ایک دفعہ پیغمبر آ گئے. کبھی یہ نہیں کہا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. کہا یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا میں باتیں کرتی ہوں اس مولود سے کہ جو میرے بطن میں ہے. یہ مجھے کمپنی دیتی ہے اور یہ بہت ہی بڑی انیس ہے میری. اسی لیے کہا جاتا ہے جناب سیدہ کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل ہے محدثہ. کیا نام ہے؟ محدثہ یعنی حدیث کرنے والی. کب حدیث کی؟ جب ماں کے پیٹ میں تھی. میرے مولا سے بھی، میرے مولا نے بھی اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے باتیں کرتے تھے. یہ عجیب یعنی وہ ہے. نوحہ جیسے پڑھا، موت کی آغوش میں تھک کے جب سو جاتی ہے ماں. لیکن کچھ مائیں ایسی ہیں جو موت کی آغوش میں جانے کے بعد بھی آرام سے سو نہ سکی.
पैगंबर की रहलत के बाद मेरा मौला जनाब सैयदा के पास आया, कहा ए सैयदा लोगों का मैसेज लाया हूँ। कहा क्या मैसेज है? कहा मैसेज ये है कि आपके रोने से उनके बिज़नेस में रुकावट है, तो या आप दिन को रोया करें या रात को रोया करें। मदीने वालों को सैयदा का रोना भी बर्दाश्त नहीं था। कहा ए अली ऐसा करो, हमारे लिए एक मकान बना दो जिस मकान में जाकर हम अपने बाबा का मातम करें। तो सैयदा के लिए बैतुल हुज़्न बनाया जनाब अमीर ने, और सैयदा सुबह सुबह हसनैन को लेकर और ज़ैनब व उम्म कुलसूम को लेकर जाया करती थी और अपने बाबा का मातम किया करती थी। लेकिन मातम करती थी तो कौन सा नौहा पढ़ती थी? नौहा ये था, सुब्बत अलैयल मसाइबू लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके जाने के बाद ऐसी मुसीबतें हम पर नाजिल हुई कि अगर वो रोज़े रोशन पर नाजिल होती तो वो रात की सियाही में तब्दील हो जाता। एक दफ़ा मेरे मौला घर से बाहर निकल रहे थे और जनाब सैयदा सामने से आ रही थी। कहा सैयदा आज आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। कहा मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। कहा अब तुम इस दुनिया में बहुत कम रहोगी, अब तुम मेरे पास चले आओगी, इसलिए मैं खुश हूँ, मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। लेकिन ए अली, मुझे आपसे कुछ वसीयतें करनी है। हसनैन को हरम में भेज दो और बच्चियों को थोड़ा सा दूर। और जनाब अमीर से कहा, अमीर सामने बैठ गए। कहा आपकी खिदमत में अगर मेरी कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। कहा या बिन्ते रसूलुल्लाह, आप और कोई कोताही नहीं, आप भी मुझे माफ़ करना, मुफलिसी में जो आपका हक़ था मैं अता न कर सका। अब सैयदा ने वसीयत शुरू की, या अली गस्सलनी वहन्नितनी वकफ़िनी बिल्लैल। ए अली, रात की तारीकी में मुझे गुस्ल देना, मुझे हुनूद देना, और रात ही की तारीकी में मुझे दफन करना। मैं नहीं चाहती जो दुश्मन है वो मेरे जनाजे में आए। मेरे मौला ने एक दफ़ा वसीयत के मुताबिक सारा काम शुरू किया, लेकिन जब गुस्ल देना शुरू किया, गुस्ल देने के लिए गए तो एक दफ़ा गुस्ल देते हुए सबसे कह के गए थे कोई भी ऊंची आवाज़ से न रोए। लेकिन गुस्ल देते हुए शेर खुदा इतनी ज़ोर से रोने लगे। कहा आप हमसे कह कर गए थे बुलंद आवाज़ में गिरिया न करना, लेकिन अली आपने क्यों बुलंद आवाज़ में गिरिया शुरू कर दिया? कहा जब मेरा हाथ पहलुए ज़हरा पे गया तब मुझे पता चला, वसयअलमुल लदीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया इस मरहूम मग़फ़ूरा को तो आला इल्लियीन जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। मातम हुसैन। मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे दरबार बुलाने वालों। मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे दरबार बुलाने वालों। मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे दरबार बुलाने वालों। मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे दरबार बुलाने वालों। कैसा इंसाफ है तुम्हारा, क्या शरीयत यही सिखाती है। हक यतीमा का दबाने वालों, मैं तुम्हारे नबी की
بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں کیسا انصاف ہے تمہارا کیا شریعت یہی سکھاتی ہے حق یتیمہ کا دبانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں کس قدر ظلم کمایا ہے مسلمان تو نے میرے محسن کو مار ڈالا گھر فقط ہی نہیں جلایا ہے دل محمد کا جلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میرے بابا ہے قرآن خدا نے بھیجا اس کی تحریر پھاڑ ڈالی اور ہنس کر سند کے ٹکڑوں کو یوں فضاؤں میں اڑانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں کل ایمان کی زوجہ نبی کی بیٹی ہوں جھوٹ میں بولتی نہیں ہوں مجھ کو جھٹلا رہے ہو منبر سے دین کے احکام چھپانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں کیسا انصاف ہے تمہارا کیا شریعت یہی سکھاتی ہے حق یتیمہ کا دبانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے دربار بلانے والوں حسین حسین حسین